الف لام میم۔ آئیے آج نیا سبق پڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے دعا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ارزقنی علما نافعا واسعا عمیقا۔ اللہم ارزقنی رزقا واسعا حلالا طیبا مبارکا من عندک۔ اللہم ارزقنی حیات سعادت وموت شہادت۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَّ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ کلمہ پہلا وَإِن، واو کے معنی، یہ تو ہماری ہی زبان کا کلمہ ہے، بار بار آ رہا ہے، 1.5 میں سے ہے۔ واو کے معنی اور، جس طرح شب و روز، لیل و نہار۔ ان، ہم نے پڑھا تھا نون کے اوپر اگر سکون ہو اور الف کے نیچے زیر ہو، یہ کلمہ بن گیا ان۔ ان کے معنی ہوتے اگر، اور نون کے اوپر سکون ہی ہو لیکن الف کے اوپر زبر آ جائے تو یہ کلمہ بن گیا ان۔ ان کے معنی ہوتے ہیں کہ، یہاں پر ہے ان و ان اور اگر۔ طائفتان، یہ کلمہ دیکھیے کیسے بنا ہے، طائفہ پلس الف اور نون۔ طائفہ کا وہی کلمہ جو ہماری زبان میں استعمال کیا جاتا ہے، چھوٹے گروہ کو طائفہ کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ الف اور نون کا اضافہ ہو گیا ہے۔ ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ کہیں پر واو الف، واو نون اور یا نون آ جائیں تو یہ جمع کی علامتیں ہوتی ہیں۔ یہ تو آپ کو یاد ہے، کلمے کے آخر ترفعوا لا تقدموا، آخر پہ واو الف آ گیا۔ یہ واو الف، واو نون اور یا نون یہ تو جمع کی علامتیں ہیں، جس کلمے کے آخر پہ لگ جائے اسے جمع بنا دیتی ہیں۔ لیکن اگر کلمے کے آخر پہ الف نون اور یا نون لگ جائے تو یہ مثنیٰ یا تثنیہ یا عدد میں 2 کی علامت ہوتے۔ یہاں پر دیکھیے کلمہ ہے طائفہ، جس کا مطلب چھوٹا گروہ، اور اس چھوٹے گروہ کے ساتھ الف اور نون کا اضافہ لگ گیا، یعنی 2 گروہ، 2 چھوٹے گروہ۔ وَإِن طَائِفَتَانِ، اور اگر 2 چھوٹے گروہ۔ یہ کلمہ طائفہ، طائفہ تو ہماری زبان میں استعمال ہونے والا کلمہ چھوٹا گروہ، بلکہ یہ سب سے چھوٹے گروہ کو کہتے ہیں۔ عربی مبین میں اس سے جو بڑا کلمہ ہوتا ہے، اس سے بڑا گروہ جو ہوتا ہے، اس کے لیے فیہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ جو اس سے بڑا گروہ ہوتا ہے اس کے لیے شیعہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ جو اس سے بڑا گروہ ہوتا ہے اس کے لیے برہا کا لفظ عربی استعمال کرتے ہیں۔ جو اس سے بڑا گروہ ہوتا ہے اس کے لیے فرقہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور جو اس سے بڑا گروہ ہوتا ہے اس کے لیے حزب یا جماعت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور جو اس سے بڑا گروہ ہوتا ہے اس کے لیے قوم، اور جو سب سے بڑا ہے ملہ یا امہ۔ مسلمان ملت یا امت ہوتے ہیں۔ یہاں سب سے چھوٹے گروہ کی بات ہوئی ہے
وَإِن طَائِفَتَانِ اور اگر دو گروہ من سے، یہ تو ہماری ہی زبان کا کلمہ ہے، المؤمنین، یہ دیکھیے مومنین کا کلمہ کیسے بنا؟ الف لام پلس مومنین، مومن جمع یانون، یانون کس بات کی علامت جی؟ ابھی ہم نے پڑھا تھا واو الف واو نون یانون، یہ تو جمع کی علامتیں ہیں، یہ یانون تو جمع کی علامت ہو گیا۔ باقی مومن تو ہماری اپنی زبان کا کلمہ ہے اور اس سے شروع میں لگ گیا الف لام۔ الف لام سے کیا مراد ہے جی؟ ہم نے پہلے پڑھا تھا جی، بالکل ٹھیک، خاص کرنے کے لیے المومن، حقیقی مومن۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ خود ترجمہ کیجئے، وَإِن طَائِفَتَانِ اور اگر دو گروہ من المؤمنین، مومنین میں سے، بالکل ٹھیک جی، اگر مومنین میں سے دو گروہ اقتتلوا، یہ کلمہ کیا ہے؟ اقتتلوا، اقتتلا پلس واو الف، یہاں بھی واو الف پھر آ گیا جمع کی علامت کے طور پہ۔ یہ کلمہ جس طرح آپ نے پڑھا ہے قاتل، فعل، فعل اس نے کام کیا، اس نے فعل کیا۔ ایک اور وزن ہوتا ہے افتعال، افتعال، جس طرح ہم کہتے ہیں اشتراک، اشتراک، جہاں کوئی باہم مل کر کوئی کام کرتے ہیں اس میں اشتراک ہو جائے، یعنی ایک کام کے اندر ایک سے زائد لوگ شامل ہو جائیں تو ہم کہتے ہیں یہاں اشتراک ہو گیا۔ جس طرح قاتل، ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو قتل کیا، فعل کا وزن، اس نے فعل کیا، اس نے قتل کیا۔ یہاں تو بات واضح ہے نا، ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو مار دیا، لیکن اگر اے نے بی کو مارنا چاہا اور بی نے اے کو مارنا چاہا تو فعل قتل کے اندر دونوں نے اشتراک کر لیا ہے۔ تو جتنے کلمات افتعال کے وزن پہ آئیں گے ان کے اندر باہم اشتراک پایا جائے گا۔ اقتتل، افتعال، اشتراک، یعنی اشتراک ہو گیا فعل قتل میں۔ کیا ترجمہ کریں گے جی؟ اقتتل اس نے قتال کیا، اقتتلوا ان سب نے باہم قتال کیا، باہم مل کر لڑے۔ تو ٹوٹل اگر ترجمہ کریں جو ابھی تک پڑھا ہے، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر مومنین کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں۔ پھر میں نے آپس میں کا ترجمہ کہاں سے کر لیا جی؟ بالکل ٹھیک، اقتتل کا وزن ہے، اقتتل کے اندر باہم اشتراک پایا جاتا ہے، باہم مل کر ایک کام کرنا۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا، یہ کلمہ دیکھیے کیسے بنا ہے، فا حمزہ صلح پلس واو الف۔ اچھا یہ واو الف پھر آ گیا جی کس بات کی علامت؟ بالکل ٹھیک، یہ تو جمع کی علامت ہے۔ شروع میں جو الف لگا ہے یہ تو امر کے لیے آئے، اور فا کا مطلب پس۔ صلح، صلح کسے کہتے ہیں جی؟ نہیں جی، ملا دینے کو نہیں کہتے، صلح کہتے ہیں اصلاح کر دینے کو، درستگی کر دینے کو، اصلاح، صلح کروا دو، درستگی کروا دو، وہ جو معاملات کے اندر بگاڑ آیا ہے اس بگاڑ کو ٹھیک کر دو۔ فا پس، واو الف جمع کی علامت، فاصلحوا پس تم سب صلح کروا دو، پس تم سب وہ جو بگاڑ آیا ہے اس کو ٹھیک کر دو۔ فاصلحوا بینہما، یہ کلمہ بینا جمع ہما سے مل کر بنا، اور یہ تو ہم پڑھ چکے ہو، ہا، ہما، ہم، ہننا۔ ہو اس ایک مذکر کے لیے آتا ہے اور ہا اس ایک مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہما ان دو کے لیے، چاہے وہ دو مذکر ہوں چاہے دو مؤنث یا ایک مذکر اور ایک مؤنث، اور ہننا ان سب مؤنث کے لیے اور ہم ان سب مذکر کے لیے۔ بینا درمیان میں، ہما ان دو کے، ان دونوں کے درمیان۔ یہاں پر بھی دیکھیے بینا بھی ایک اسم، ہما بھی اسم ہے، کیونکہ تمام ضمیریں یہ اسماء ہوتی ہیں، ہو، ہا، ہما، ہم، ہننا، کا، کی، کما، کم، کننا، یا متکلم کے لیے یا نامتکلم کے لیے، یہ سب ضمیریں ہیں، ہم نے پہلے پڑھا ہے۔ یہ ساری ضمیریں بھی اسماء ہیں،
اور ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ دو اسم اگر ساتھ ساتھ آ جائیں، پہلے کے ساتھ الف لام نہ لگا ہو اور دوسرے کے ساتھ الف لام لگا ہو، یا وہ اس میں معرفہ ہو، پہلا نکرہ ہو دوسرا معرفہ ہو، تو ترجمہ کرتے ہوئے درمیان میں کا، کے، کی کا اضافہ کرتے، جس طرح یہاں پر بینا اس میں نکرہ ہے، ہما یہ اس میں معرفہ ہے، کیونکہ تمام ضمیریں معرفہ ہوتی ہیں، تو ترجمہ کرتے ہوئے کیا کریں گے؟ دونوں کے درمیان، ان دونوں کے درمیان۔ فا کا مطلب جی پس، اور ان اگر فَإِن بغت، یہ کلمہ جو ہے بغت، بغا آخر پہ تا لگی ہے، تا کے اوپر جزم ہے۔ اس تا کو اگر ہم پڑھ لیں تو بہت سارے معاملات ابھی حل ہو جاتے ہیں۔ یہ کلمہ تا ہمیشہ 4 حالتوں میں آتا ہے، 4 حالتوں، یا تو اس کے اوپر جزم ہوگی، یا اس کے اوپر پیش ہوگی، یا اس کے اوپر زبر ہوگی، یا اس کے نیچے زیر ہوگی، بس جی یہی حالتیں ہوں گی۔ اگر تو تا کے اوپر آپ دیکھ لیں کہ جزم لگی ہوئی ہے تو یہ مؤنث غائب کی علامت ہوگی، یعنی اس جملے کے اندر کہیں مؤنث کا تذکرہ ہوا ہے، اس کی بات آ رہی ہے۔ تا کے اوپر اگر زبر آ جائے یا تا کے اوپر زبر آ جائے، یہ مخاطب کی علامت ہوگی، اور تا کے اوپر پیش آ جائے تو یہ متکلم کی علامت ہوگی۔ متکلم کسے کہتے ہیں؟ نہیں، فرسٹ پرسن میں، اور تا کے اوپر زبر آ جائے تو یہ مخاطب کی علامت، تو، تم، آپ، مذکر کے لیے۔ لیکن تا کے نیچے زیر آ جائے، بس اس کو یاد رکھنا ہے، یہ مخاطبہ کی علامت ہے، یعنی مؤنث کی علامت ہے جس سے گفتگو کر رہے ہیں، مؤنث مخاطب کے لیے۔ مثال کے طور پہ اگر اس کو ہم مثالوں میں رکھ کے پڑھیں تو ممکن ہے کہ بات جلدی سمجھ آ جائے۔ سب سے پہلے ہم تا لیتے ہیں جس کے اوپر جزم، یہ تو ہم نے پڑھا، یہ مؤنث کی علامت ہے۔ کاتبہ، مثال کے طور پہ کاتبہ اس نے لکھا، آپ نے تا کو ساتھ شامل کر دیا، یہ کلمہ بن گیا کاتبت، کاتبت، تو کاتبت کے معنی ہو گیا اس ایک مؤنث نے لکھا۔ کیا ترجمہ کریں گے جی؟ اس ایک مؤنث نے، مؤنث کا ترجمہ کہاں سے آ گیا؟ یہ تا کے اوپر جو جزم ہے، اگر پیش ہو تو پھر کیا کریں گے جی؟ کتبت، تا کے اوپر پیش ہے، کتبت میں نے لکھا، کتبت میں نے لکھا، یہ تا کے اوپر جو جزم ہے۔ فرض کیجئے تا کے اوپر زبر ہوتی، یہی کلمہ کاتبہ ہوتا، اور کاتبہ کے آخر پہ تا لگتی جس کے اوپر زبر ہے، دونوں لفظوں کو ملا دیا جائے تو پورا کلمہ بن گیا کتبتا، تو ایک مذکر نے لکھا۔ زبر ہوگی تو ہم نے پڑھا مخاطب کی علامت، کتبتا، کاتبہ کے ساتھ تا آ گئی، تا کے اوپر زبر ہے، کٹھا لکھا کتبتا، تو ایک مذکر نے لکھا۔ اور اگر زیر آ جائے، کاتبہ ہے، تا کے نیچے زیر آ گئی، کتبتی، کتبتی، تو ایک مؤنث نے لکھا، کاتبہ اس ایک مذکر نے لکھا، کاتبہ اس ایک مذکر نے لکھا، کاتبت اس ایک مؤنث نے لکھا۔ میرے ساتھ کہیے، کاتبت اس ایک مؤنث نے لکھا، کتبتو میں نے لکھا، کتبتا تو نے لکھا، کتبتی تو ایک مؤنث نے لکھا۔ یہاں ہے بغت، تو کسی مؤنث کا تذکرہ ہے جو پیچھے آیا ہے، تو وہ جو طائفہ تھا چونکہ مؤنث ہے، ہر وہ کلمہ جس کی آخر پہ گول تے آتی ہے، جس طرح سوائے حمزہ اور طلحہ مردوں کے جو نام ہیں، ان کے علاوہ جتنے بھی آئیں گے وہ سارے کے سارے مؤنث ہوں گے۔ بغت، اس ایک مؤنث نے بغاوت کی، بغا یبغی، باغی اردو ہی کا کلمہ ہے، بغا یبغی، وہ بغاوت کرتا ہے یا کرے گا، اور بغت اس ایک مؤنث نے بغاوت کی۔ احداہما، احدا یہ احد اور واحد یہ اردو ہی کے کلمات ہیں، احد کی مؤنث ہوتی ہے احدا، واحد، اور ہما دونوں، احداہما دونوں میں سے کوئی ایک۔ فَإِن بغت، اگر بغاوت کر دے، کوئی سرکشی کر دے، کوئی زیادتی کرتے، دونوں میں سے کوئی ایک، یعنی احداہما، ہما دونوں، دونوں میں سے
کوئی ایک. الا کا مطلب یہ تو ہماری اپنی زبان کا کلمہ ہے. علل اعلان کیا دیں کہ یہ ہماری زبان کا کلمہ ہے یا نہیں. الا کے معنی پر، الا کے معنی اوپر. الا ھذا القیاس ہم استعمال کرتے ہیں، اور آخر کہتے ہیں دوسرے کو. یہ اس کا پہلا سرا ہے، یہ اس کا دوسرا ہے، یہ اس کا اول ہے، یہ اس کا آخر ہے، اور آخر کی مؤنث اخرى، اول کی مؤنث اولا. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، پس اگر ایک گروہ، یہ گروہ میں ترجمہ کر رہا ہوں، مراد وہ چھوٹا گروہ جس کو طائفہ کہا گیا تھا. طائفہ چونکہ مؤنث ہے اس لیے آخر پہ گولتے وہ تے کے اوپر جزم آ گئی ہے. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر ایک گروہ دوسرے گروہ پر زیادتی کرے، ایک گروہ دوسرے کے ساتھ بغاوت کرے. فقاتلوا وہ الف تو جمع کی علامت، قاتل قتال کرنا، لڑنا، اور فا کا مطلب پس قتال کرو، پس لڑو. اچھا جی، یہ ہمارے ہاں تو جب آدمی کوئی مر جاتا ہے تو تب کہتے ہیں قتل ہوا، لیکن قتال سے مراد ہے ذہنی کاوشوں سے لے کر مسلح جدوجہد تک، یہ سارے مراحل قتال ہی ہوتے ہیں. لیکن جب آدمی مر جاتا ہے تو اردو ادب میں تب قتل کہتے ہیں کہ قتل ہو گیا، اور مارنے والا قاتل ہوتا ہے. لیکن یہ عربی مبین میں یہ سارے مراحل قتال ہی کہلاتے ہیں. فقاتلوا جسے اردو میں کہتے ہیں لڑو. فقاتلوا پس تم سب لڑو، تم سب قتال کرو، یعنی ذہنی کاوشوں سے لے کر مسلح جدوجہد تک سارے مراحل طے کرو. کس کے خلاف؟ فقاتلوا تو تم سب قتال کرو. التی یہ پہلی دفعہ ہے. ہم نے پہلے الذین پڑھا تھا جو سب اشخاص. الذین کی مفرد کیا پڑھی تھی؟ بالکل ٹھیک، الذی جو ایک شخص، اور الذی کی مؤنث ہوتی ہے التی جو ایک مؤنث، اور التی کی جمع کیا ہوگی؟ اللائی جو سب مؤنث. فقاتلوا پس تم سب قتال کرو. التی اس گروہ سے، تبغی التی تبغی. اچھا جی، یہ کلمہ دیکھیے تا جمع بغا سے مل کر بنا ہے. ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ تا جو کلمے کے شروع میں آتا ہے یہ نمبر ایک مخاطب کی علامت ہے، اور دوسری بات کہ یہ مضارع کی علامت ہے. یاد آیا نہیں؟ یا تا الف نون یہ مضارع کی علامتیں تھیں، اور تا ایک ہم نے پڑھا تھا یہ مخاطب کی علامت ہے. گویا تا کلمے کے شروع میں آ جائے یہ مخاطب کی علامت ہے اور مضارع کی علامت ہے. ترفعو تم بلند کرتے ہو یا کرو گے، یہ تم. تقدمو تم آگے بڑھتے ہو یا بڑھو گے. اور جس کلمے کے جملے کے اندر کسی مؤنث کا تذکرہ ہو رہا ہو تو وہاں پہ تا کلمے کے شروع میں آ جاتا ہے تو وہاں اس سے مراد مضارع اور مؤنث ہوتا ہے. مراد وہاں مضارع اور مؤنث غائب کی علامت ہوتا ہے. وہ طائفہ جس کا تذکرہ پیچھے کیا گیا ہے. تبغی کا کلمہ جو آیا ہے اس پہ ذرا غور کریں. یہ جو کلمہ تا شروع میں آیا ہے ایک تو مضارع کی علامت، اور دوسرا پیچھے جو کلمہ طائفہ آیا تھا اس کی طرف اشارہ، یعنی مؤنث کی طرف اشارہ ہے. باقی لفظ کیا رہ گیا؟ باغی. بغا یبغی، بغا اس نے بغاوت کی، یبغی وہ بغاوت کرتا ہے یا کرے گا. تبغی تم بغاوت کرتے ہو یا کرو گے. ابغی میں بغاوت کرتا ہوں یا کروں گا. نبغی ہم بغاوت کرتے ہیں یا کریں گے. اور یہ بغاوتن کا کلمہ وہی ہے جسے اردو میں بغاوت کہتے ہیں. یہ تو میں نے ویسے آپ کو بتا دیا، لیکن اس کے اندر تو آپ نے دیکھا کہ شروع ہی سے طائفہ کا تذکرہ ہو رہا ہے. تو گویا یہاں پہ جو تا ہے کسی مؤنث کی علامت، وہ جو طائفہ ہے اس کی علامت کے طور پہ ہے. التی تبغی جو گروہ بغاوت کرتا ہے، وہ چھوٹا گروہ جو بغاوت کرتا ہے. فقاتلوا التی تبغی تو پس اس گروہ سے قتال کرو جو بغاوت کرتا ہے، جو زیادتی کرتا ہے. حتی تو ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے یا نہیں؟ وہ رات بھر عبادت کرتے رہے حتیٰ کہ فجر طلوع ہوگی. حتیٰ یہاں تک. حتیٰ تفیع یہ دیکھیے جی کلمہ تا
جمع فی آ. یہ کیا کلمہ ہے؟ تا تو ہمیں ابھی سمجھ آ گئی کہ کلمے کے شروع میں لگا ہو تا تو دو حالتیں ہوتی ہیں، یا تو مخاطب کی اور مضارع کی علامت. لیکن جس کلمے کے اندر طائفہ جس طرح شروع میں آ گیا، مؤنث کا تذکرہ ہو رہا ہو تو مؤنث اور غائب کی علامت کے طور پہ ہو گیا. مؤنث غائب کی اور مضارع کی علامت ہے. تو باقی کیا لفظ رہ گیا جی؟ فی آ. اصل میں کلمہ تھا فا آ، یفیء، فا آ. پنجابی بھی نہیں کہتے پھر آ، یعنی پلٹ آئے، وہ گروہ واپس پلٹ آئے. تفیہ، یہ گروہ کا لفظ میں نے کہاں سے لے لیا؟ تے سے. تفیہ وہ گروہ، وہ مؤنث، وہ طائفہ واپس پلٹ آئے. حتی تفیہ وہ گروہ واپس پلٹ آئے. الی امر اللہ، الی کے معنی جی الی کی طرف، امر اللہ اللہ کے امر کی طرف، اللہ کے حکم کی طرف. امر کا لفظ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. امر اللہ اللہ کے حکم کی طرف. حتی تفیہ الی امر اللہ. یہاں امر سے پہلے الف لام نہیں لگا ہوا، اللہ سے پہلے الف لام لگا ہوا ہے. پہلا اسم نکرہ، دوسرا اسم معرفہ. تو کیا ترجمہ کریں گے؟ اللہ کے حکم. حتی تفیہ یہاں تک کہ وہ پلٹ آئے، الی امر اللہ اللہ کے حکم کی طرف. کیا ترجمہ کریں گے؟ خود ہی کیجئے. حتی تفیہ الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے. فا ان، دیکھیے الگ الگ کر کے. فا تو پس ہو گیا. ان اگر ان ہوتا تو کہ، انا ہوتا یا انا ہوتا تو ہم اس کے معنی ہم کرتے بے شک. فَإِن فَاءَتْ، فَاءَ پھر آئے. اور تا کس بات کی علامت ہے؟ مؤنث غائب کی، وہ پیچھے جس کا تذکرہ ہوا ہے طائفہ. فَإِن فَاءَتْ پس اگر وہ گروہ واپس پلٹ آئے، پھر آ جائے یعنی پلٹ آئے. فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا. یہ دیکھیے کلمہ، یہ تو ابھی ہم نے پڑھا ہے. فا پس، اصلح صلح کروا دو، درستگی کر دو. وہ جو تعلقات میں بگاڑ آ گیا اس کو ٹھیک کر دو. اور واو الف جمع کی علامت. فَأَصْلِحُوا تو پس تم سب صلح کروا دو. بینہما، بین درمیان میں، ہما ان دونوں کے درمیان صلح کروا دو. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى اگر ایک گروہ دوسرے گروہ پر زیادتی کرے، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي تو اس گروہ کے خلاف لڑو حتیٰ کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف واپس پلٹ آئے. حتیٰ تفیہ الی امر اللہ. فَإِن فَاءَتْ پس پلٹ آئے. فَأَصْلِحُوا تو صلح کروا دو. بینہما ان دونوں کے درمیان. بالعدل، بالعدل با کا معنی کے ساتھ. اور آگے کلمہ کیا ہے جی؟ العدل. الف لام تو خاص کرنے کے لیے، باقی کلمہ رہ گیا عدل. عدل کسے کہتے ہیں؟ عدل کہتے ہیں اللہ نے جھگڑوں کو نپٹانے کے لیے جو قوانین دیے ہیں ان کے مطابق فیصلے کرنے کا نام عدل ہے. جھگڑوں کو نپٹانے کے لیے جو قوانین بنائے ہیں وہ عدل کہلاتے ہیں. بالعدلی عدل کے ساتھ، اپنی مرضی اپنی منشا خاندان یا قبیلے کے رسم رواج کے مطابق فیصلے نہیں ہونے. اب اگر فیصلہ کروانا ہے، صلح کروانی ہے تو یہ فیصلہ اور صلح عدل کے ساتھ اللہ نے جو قوانین نازل کیے اس کے مطابق ہونے چاہیے. فَأَصْلِحُوا تو صلح کروا دو. بینہما ان دونوں کے درمیان. بالعدلی عدل کے ساتھ. یہ کلمہ جو عدل ہے، اگر آپ ڈکشنری میں دیکھیں قاموس العرب میں تو آپ کو پتا ہے کہ وہ عورتیں چرخہ کاٹتی تھیں کسی زمانے میں. وہ چرخہ جس پہ دھاگا بنتا ہے، وہ لمبا سا راڈ، اسے تکلا کہتے ہیں. تکلا ذرا سا ٹیڑھا ہو جائے تو دھاگا نہیں اس پر بن سکتا. اس تکلے کو بالکل سیدھا کرنا تاکہ اس کے اوپر دھاگا چل سکے، اتنا سیدھا ہو جائے تو اس تکلے کو سیدھا کرنا عدل کہلاتا ہے لغتاً. زبان کے اعتبار سے تو عدل وہ ہے.
بالکل ٹھیک کر دینا، ہر قسم کی ٹیڑھ اس کے اندر سے نکال دینا۔ یہ اس لیے کہا ہے کہ اس طرح کرنا تاکہ اس کے اوپر دھاگا چل سکے۔ یہ جو تعلقات کے اندر بگاڑ آ گیا ہے، صلح تو بگاڑ کو ٹھیک کرنے کا نام ہے نا۔ صلح اس طرح کرو کہ عدل کے ساتھ کہ وہ جو تعلقات کے اندر بگاڑ آ گیا اس کی اس طرح اصلاح کر دو کہ تعلقات دوبارہ بحال ہو جائیں، وہ دوستی کا ناتا اور رشتہ دوبارہ جڑ جائے، ٹوٹنے نہ پائے۔ وقسطو، واو کے معنی جی یہ تو ہماری زبان کا ہے۔ اقسطو، واو الف تو جمع کی علامت، الف تو امر کے لیے آ گیا، باقی اردو کا لفظ رہ گیا قسط۔ یہ ہم نہیں کراتے 500 روپے کے، فرض کیجئے 1000 کا بل آ رہے، 2 قسطیں کرائی 500 کی، یعنی برابر برابر کر دیا۔ یہ برابر برابر کر دینے کا نام، ایک جیسا کر دینے کا نام، نصف نصف کر دینے کا نام انصاف ہے۔ یعنی امیر المومنین سے لے کر خاکروب تک سب کو ایک جیسا سمجھنے کا نام انصاف ہے۔ اونچ نیچ سے ہٹ کر مساوات کے سب کو ایک جیسا کر لینے کا نام، قانون کی نظر میں سب ایک جیسے ہو جائے، اس کا نام انصاف ہے۔ اور اقسط، انصاف کر، یعنی قانون کی نظر میں بڑے سے لے کر چھوٹے تک سب کو ایک جیسا سمجھ۔ اور واو الف جمع کی علامت، وقسطو، اور تم سب انصاف کرو، اور تم سب انصاف کرو۔ ان اللہ، انا کے کیا معنی ہے جی؟ اور انا کے معنی، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یحب، یہ کلمہ یا جمع حب سے مل کر بنا جی۔ حب کا کلمہ تو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، حب الوطنی کہتے نہیں ہیں، پنجابی میں کہتے ہیں منو اللہ نہ بڑی حب۔ یہ حب کا کلمہ تو ہماری زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ حبا، اس نے پسند کیا، اس نے محبت کی، یحب، وہ پسند کرتا ہے یا کرے گا، یہ لگ گیا ہے۔ اگر تا لگ جاتا تو حب، تم پسند کرتے ہو یا کرو گے۔ اگر الف شروع میں لگ جائے گا تو الف تو امر متکلم کی علامت ہے نا، یا امر کی علامت ہے یا استفہام کی، لیکن الف اس طرح لگ گیا تو ہم اس کا ترجمہ کریں گے میں محبت کرتا ہوں یا کروں گا۔ نحب، نون شروع میں لگ گیا، ہم محبت کرتے ہیں یا کریں گے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یحب، پسند فرماتے ہیں، محبت کرتے ہیں، المقسطین۔ یہ کلمہ دیکھیے کیسے بنا ہے، المقسطین، کلمے کے آخر پہ ہے یانون، یہ الف لام پلس میم پلس قسط پلس یانون۔ یانون تو ہوگی جمع کی علامت، قسط کا مطلب بھی ہم نے پڑھا انصاف، برابر برابر سب کو سمجھنا، ایک جیسا سب کو سمجھنا۔ اور میم جو ہے وہ تو والے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، پہلے بھی ہم نے پڑھا ہے، جس طرح کہتے ہیں اطاع یطیع، اطاع اس نے اطاعت کی، یطیع وہ اطاعت کرتا ہے یا کرے گا۔ اور اردو ادب میں بھی کہتے ہیں مطیع، آپ کا مطیع و فرما بردار، کیا مطلب؟ اطاعت کرنے والا۔ یہ میم جو شروع میں لگ جاتا ہے یہ تو والے کے معنی دیتا ہے۔ یہ دیکھیے قسط، انصاف، مقسط، انصاف کرنے والا، مقسطین، انصاف کرنے والے، اور شروع میں لگ گیا الف لام، جی یہ تو خاص کرنے کے لیے ہو نا، اصل انصاف کرنے والے۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ کیا ترجمہ کریں گے جی؟ خود کیجئے، لیجئے اب پوری آیت کریمہ، اب اس کا ترجمہ خود کیجئے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، جی بالکل ٹھیک، اور اگر مومنین کے 2 گروہ اقتتلوا، باہم لڑ پڑے، فَاصْلِحُوا، تو ان کی صلح کروا دو، بینہما، ان دونوں کے درمیان۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر ایک گروہ دوسرے پر بغاوت کر دے، زیادتی کر دے، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، تو اس گروہ کے خلاف لڑو جو بغاوت کرتا ہے، جو زیادتی کرتا ہے، حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ گروہ اللہ کے حکم کی طرف واپس پلٹ آئے۔
فَإِنْ فَاءَتْ پس اگر وہ واپس پلٹ آئے فَأَصْلِحُوا تو ان کی صلح کرا دو بینہما ان دونوں گروہوں کے درمیان، ان دونوں طائفہ کے درمیان صلح کرا دو، لیکن یہ صلح ایسے نہیں کرانے، بالعدل، عدل کے ساتھ، وَاقْسِطُوا اور انصاف کرو، ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تو انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتے۔ اچھا دیکھیے جی، یہ کلمہ خود ترجمہ ایک دفعہ کر کے دیکھیے۔ اور یہ جو اتنے کلمات ہیں، وہ طائفہ، من، مومنین، قتل، صلح، بینہما، بغت، عہد اور وحد، علی، اخری، یہ سارے کلمات جن کے گرد دائرے لگ رہے ہیں، کیا یہ ہماری زبان کے نہیں ہیں؟ خدا لگتی ہے کہ یہ اس سے زیادہ کوئی آسان کتاب ہو سکتی۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔